أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ باوض مولد شریف نذرانہ پیش کر لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خبر جس دم میری تیار کرائی جائے، خبر جس دم میری تیار کرائی جائے، خبر جس دم میری تیار کرائی جائے، خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے، خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے، آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا، آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا، چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے، چادر کفن بھی طیبہ سے منگائی جائے، خبر جس دم میری تیار کرائی جائے، اتنی گہری ہو لحد کے میں کھڑا ہو جاؤ، اتنی گہری ہو لحد
عہد کے میں کھڑا ہو جاؤ، دید جس دم مجھے آقا کی کرائی جائے، دید جس دم مجھے آقا کی کرائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، جب جنازے کو میرے لے کے چلے میرے رقیب، جب جنازے کو میرے لے کے چلے میرے رقیب، نعت سرکار مجھے وہاں بھی سنائی جائے، نعت سرکار مجھے وہاں بھی سنائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، ہم کو کاٹا بچھو بے درد انہیں ہوتا ہے، ہم کو کاٹا بچھو بے درد انہیں ہوتا ہے، اے ملک روح میری دھیر نکالی جائے، اے ملک روح میری دھیر نکالی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری
محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ السلام علیکم۔ میں صدر جلسہ محمد فیاض صاحب اور دیگر منتظمین جلسہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حاضرین اکرام کا تو خصوصی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا نام خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے مٹھی بھر انسان ہی کیوں نہ ہو، مگر خوش نصیب ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں ہم تمام کا نام نامی اسم گرامی حاضر کیا جائے گا، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ۔ محترم عزیز بزرگ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلسہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، تو عزیزان گرامی یہ جو جلسہ ہے یہ منعقد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے وطن عزیز بھارت کے جو حالات ہیں، اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے مسلمانوں پر، کہ ہر جگہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی نشانہ ہے، وہ ہے مسلمان کو ذلیل کرنا، خوار کرنا۔ مگر عزیز بزرگ دوستوں، مسلمان پوری دنیا بھی مل کر کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان کا اللہ واقعی میں اللہ ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جو تمام کائنات کا خالق حقیقی ہے، اس ذات کو مسلمان مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ جب اللہ مسلمان کے ساتھ ہو تو کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بال بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ مگر آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، واقعی میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے حالات پر، مسلمان پوری طرح سے سو چکا ہے، اس کی عقل کام کرنا بند کر چکی ہے۔ میرے عزیز بزرگ دوستوں، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہم خاموش تھے، ہمارے دکانوں کو برباد کیا گیا مگر ہم خاموش تھے، ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہا گیا، ہم خاموش تھے، ہماری بہنیں خواتین کے پردے پر زور دیا گیا تب بھی ہم خاموش تھے۔ مگر اب خاموش رہنے کی باری نہیں ہے میرے عزیز بزرگ دوستوں، اب انہوں نے حملہ کیا ہے، ان پر حملہ کیا ہے جن کی ذات کو مسلمان یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ذات سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر جن سے محبت کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ان کی ذات پر نشانہ کیا گیا ہے، ان کی ذات کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، جن سے میری مراد آپ کے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو آپ کی شان میں گستاخی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بزرگ دوستوں۔ اگر اس گناہ کے باوجود بھی اگر مسلمان ابھی بھی سوتا رہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان تلاش کرے، اس کے اندر ایمان ہے تو وہ اٹھے گا، اپنی آواز اٹھائے گا ان کے خلاف جو گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر اب بھی نہیں اٹھ رہے ہیں تو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ضمیر بھی سو چکا نہیں کہ بلکہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ رحم فرمائے میرے عزیز بزرگ دوستوں، صحابہ کے واقعات ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیوں کے احوال جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے آبا و اجداد نہیں، اپنے گھر والے نہیں، اپنی بیوی بچے نہیں، اپنا مال نہیں، ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
کو اعلیٰ و عرفہ سمجھتے تھے، اسی واسطے اللہ رب العزت نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا تھا میرے عزیز بزرگوں دوستوں، وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مولا کائنات حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جنگ، یعنی جنگ چل رہی تھی، عین جنگ کی حالت میں ایک یہودی جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس پر آپ قابو پا چکے، اس کے سینے پر آپ بیٹھ گئے، جیسے اسے چت کر کر آپ سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو تلوار گھونپنے ہی والے تھے کہ جو یہودی تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکنا تھا، اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک مرتبہ اس کو تلوار گھونپنا ہے تو ایک بار نہیں، غصے میں آ کر اس کو بار بار تلوار گھونپ دیا کرتے، میں اور آپ ہوتے۔ مگر مولا کائنات کا ایمان دیکھیں، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی محبت نہیں کیا کرتے جتنی محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ محترم عزیز بزرگوں دوستوں، مولا کائنات کے چہرے انور پر جیسے ہی یہودی تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہودی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے علی ابن ابی طالب، تو مجھ پر غالب آ چکا تھا، بس مجھے مارنے والا تھا اور میں نے تیرے چہرے پر تھوک دیا، تو تجھے چاہیے تھا کہ اور زیادہ مجھے مارتا، میری گردن تن سے الگ کر دیتا، میرا سر تن سے الگ کر دیتا، مگر تو ہے کہ مجھے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو مولا کائنات کا جواب سنیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کا کیسا ایمان تھا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، مولا نے ارشاد فرمایا اے یہودی، بے شک جب تک میں تیرے سینے پر تھا تو اس واسطے تجھ سے لڑ رہا تھا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تجھ سے لڑ رہا تھا۔ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور میرا نفس کہنے لگا اسے اور زور سے مار، اسے اور زیادہ مار، تو میں اپنی نفس سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت میں اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوں۔ محترم عزیز بزرگوں دوستوں، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا شیوا، مسلمانوں کا ایمان یہ ہونا چاہیے، اپنی ذات سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، صحابہ کی تو بات دور ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، جب اکھنڈ بھارت تھا اس وقت کے مسلمانوں کا بھی ایمان، اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا عزیز بزرگوں دوستوں۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو صحیح سمجھے کہ واقعہ پڑھتے وقت مجھے اتنی رقت طاری ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، میں نہیں بتا سکتا۔ آپ بھی واقعہ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اکھنڈ بھارت تھا اس وقت انگریز حکومت کر رہے تھے ہندوستان پر، تو ایک انگریز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر بیٹھا، ایسی غستاخی کر بیٹھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ میں الفاظ نہیں بول سکتا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اس نے مردہ کہا، اللہ رحم فرمائے۔ صرف اتنی بات کہنا تھا، آج کے جو غستاخیاں کی جا رہی ہے یہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہیں، مگر اس وقت کا جو انگریز تھا اس نے کہا تھا کہ مدینے میں، نعوذ باللہ من ذالک، مدینے میں جو مردہ ہے اس کے واسطے یہ دیوانے مسلمان پاگل ہے، اس کے واسطے اپنا جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اتنی بات اس نے کہی تھی۔ جب اخبار بھی اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، ٹی وی چینلز بھی زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، سوشل میڈیا کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اس زمانے میں عبدالرشید نامی ایک آدمی جو رکشہ چلایا کرتا تھا۔ غور کریں میرے عزیز بزرگوں دوستوں، آج کل کے مسلمانوں جو دولت مند مسلمان ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے ضمیروں کو زندہ فرمائے۔ اس وقت کا غریب مسلمان جو رکشہ چلایا کرتا تھا، اس کا نام محمد عبدالرشید تھا، اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ ایک انگریز جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی کر بیٹھا ہے اور اس کا فیصلہ فلاں دن کورٹ میں ہے۔ تو یہ جو عبدالرشید تھا یہ نشان باز تھا، یعنی اس کے پاس ایک ہمیشہ چاقو رہا کرتی تھی، رکھا کرتا تھا، چاقو رکھا کرتا تھا، اور نشانہ جیسے لگاتا وہ برابر نشانے پر لگتا، ایسا اس کا نشانہ تھا۔ فیصلے کے دن عبدالرشید بھی کورٹ میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ مجرم جو تھا، بدمعاش انگریز، جب وہ کٹکھڑے میں آ کر کھڑا ہوا تو محمد عبدالرشید نے اپنی چھوٹی سی چاقو نکالی، نشانہ کسا، برابر نشانہ اس کے حلق میں لگا،
اس کی حلق کو نشانہ بنایا. جب اس نے چاقو کو چھوڑا تو برابر اس کا نشانہ حلق پر گیا اور وہیں کٹکھڑے میں وہ انگریز ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد عبدالرشید کو پکڑ لیا گیا, جیل میں ڈالے گئے. 2 دن کے بعد ان کو پھانسی کا اعلان کرا دیا گیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی, پھانسی کا اعلان کرا دیا گیا. اس وقت کے بڑے بڑے جو وکیل ہوا کرتے تھے. بہت بہت شکریہ ہمارے محمد یعقوب حافظ صاحب کا کہ وہ اپنے الفاظوں کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے تھے. اور جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا, ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دینی جلسے کانفرنسز جو بھی ہوتے ہیں ان تمام میں جو ہے سو آپ لوگوں کو بلا سوچے سمجھے شرکت حصہ لینا چاہیے, کام کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے تاکہ جو ہے سو آپ اپنا ایمان مضبوط کر سکیں. اور بلا تاخیر میں جو ہے سو اب اس ناچیز کو موقع ملا ہے بولنے کا. ویسے تو میں بڑا عالم نہیں ہوں, مقرر ہوں, بس انجمن کا ایک ممبر ہوں. تو جو کوئی بھی آج نئے ممبرس آئے ہیں اور جس تک بھی ہمارا یہ جو ہماری بات پہنچ رہی ہے ان کو تھوڑے بہت انجمن کے تعلق سے میں آپ کو ہمارا مقصد سمجھاؤں گا. اس کے بعد کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد بولوں گا. اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا اور جلد سے کانفرنس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. انجمن خیر اس بنیاد پہ بنایا گیا کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہے ان لوگوں کی خدمت کر سکے, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات میں پیدا ہوئے ہیں. اور ایسے ضرورت مند جو ہماری ماحول ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور ہمارے شہر میں رہتے ہیں, ان تمام کے ہم ہی ہیں ذمہ دار. کیونکہ اسلام کے تعلیمات ہمیں یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام کے پڑوس کا خیال کرنا چاہیے, اپنے محلوں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے گاؤں کا خیال کرنا چاہیے. یہ تمام تعلیمات ہمیں جو ہے سو اسلام کے ذریعے ملے ہیں. اور ہمارے رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ایسے ہی چند مقصد انجمن خیر کے میں آپ کو سناتا چلوں, جیسے کہ ہمارے پانی پلانے کا مقصد ہے. اور ہر بار بہت چھوٹی کوشش رہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے, اور بہت چھوٹی سے چھوٹی کوشش رہی ہے کہ بلڈ ڈونیشنز کریں, اور بہت چھوٹی کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کیمپس منعقد کریں, فری میڈیکل کیمپ جو کہ اسکول میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو منعقد کیا جا رہا ہے. تو ہر بار یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہمارے جو ارادے ہیں, انجمن جو سوچ رکھتا ہے وہ سوچ آپ کو معلوم ہو, اس لیے کہ ہر بار انجمن کا مقصد آپ کو سنانا پڑتا ہے ہمیں. اور میں بلا تاخیر یہ جو کانفرنس منعقد کیا گیا ہے, اس کانفرنس کے تعلق سے اور جو حالات ہیں ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند میری طرف سے 1-2 واقعات آپ کو سناؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار درود پاک پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے اور لوگ جو سو کثیر تعداد میں ایمان لا رہے ہوتے ہیں, تب شہر کے باہر ایک بڑھیا اپنا دستر اٹھائے ہوئے شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. اور وہ بڑھیا کا سامان اتنا ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا اپنے ساتھ نہیں اٹھا سکتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو بڑھیا کی نظر پڑتی ہے, تو بڑھیا بولتی ہے کہ اے نوجوان ادھر آ جا, تھوڑا مجھے مدد کر دے. تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو بڑھیا کو دیکھتے ہیں اور بڑھیا کے قریب آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑھیا میں تیری مدد کر دوں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو کہاں کا خیال رکھتے ہو بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا سے پوچھتے ہیں. تو بڑھیا یہ کہتی ہے کہ سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, تو وہ سب کے ہمارے ایمان جو ہے سو ایمان بدلا دے رہا ہے, ایمان کی دعوت دے رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں پوری زندگی ان بتوں کو پوجتی ہوئی کاٹی ہوں, تو میرے آخری وقت کہیں وہ جادوگر کا سامنا نہ ہو جائے اور میرا یہ جو قدیم ایمان ہے, میرا جو بت پرستی کا ایمان ہے, میں وہ نہ چھوڑ دوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شہر چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر چلی جاتی ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر گڑیا کے ساتھ چلتے ہیں، تو کسی دوسرے شہر دوسرے گاؤں کو جو ہے سو جہاں پہنچنا تھا گڑیا کو، وہاں پہنچ کر جو ہے سو اپنا دستر رکھتے ہیں، رکھ کر بولتے ہیں، گڑیا تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اے بیٹے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مکے شریف کو مکے کو چھوڑ کر آنا پڑا ہے مجھے، اور مجھے یہاں لوگ پوچھیں گے تو میں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایک جادوگر آیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ بولنا پڑے گا، تو مجھے تمہارا نام بتاتے جاؤ تاکہ میں ایسی جگہ ایسے شہر میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو ایسی خدمت جو ہے سو کرتا ہے، ایسے اخلاق سے جو ہے سو ایک نوجوان رہتا ہے، میں تاکہ تمہاری بات کر سکوں ان لوگوں میں، تاکہ لوگ پھر سے میرے اس کی تعریف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گڑیا جسے تو جادوگر کہتی ہے وہ جادوگر محمد میں ہی ہوں، بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو گڑیا اپنے آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، لیکن جس جادوگر کو میں جانتی ہوں، جس جادوگر کے بارے میں سنی ہوں، ویسے تو اخلاق میں یہ جادوگر کے نہیں سنی تھی، لیکن آپ کا جادو مجھ پہ بھی چڑھ گیا، تو لہٰذا میں بھی جو ہے سو کلمہ گو ہونا چاہ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت لانا چاہ رہی ہوں، اسلام کی دعوت قبول کرنا چاہ رہی ہوں بول کر وہ گڑیا جو ہے سو ایمان کی دعوت سرکار دیتے ہیں تو ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتلاً ارادے سے جو ہے سو گھر سے نکلتے ہیں، اور جو ہی پہنچنا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے زبان اقدس سے خود جو ہے سو کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کن واقعات کو میں آپ کو سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود میں ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بیان کر نہیں سکتا، جن کے نام میں ہی وہ تاثیر ہے اور جن کی شخصیت میں ہی وہ تاثیر ہے، اس شخصیت کے بارے میں آپ اور ہم کیا بیان کریں؟ ہاں، جس کو چہرہ دیکھتے ہی جو ہے سو لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے، جس کو لوگ قتلاً ارادے سے نکل کر آ کر ایمان لا لیتے تھے، جن کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے سو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ویسے شخص کے بارے میں ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ظالم زمانہ، یہ دشمن زمانہ ایسی گندی ذہنیت کو اپنے ذہنوں میں رکھتا ہے کہ ایسی شخصیت کے خلاف، ایسی شخصیت کی زندگی پر، ناموس رسالت پر جو ہے سو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے کو آپ لوگ ایک بات بتائیے مجھے کہ چاند کی طرف منہ ایک 10,000 آدمی بھی جو ہے سو چاند کی طرف منہ پلٹا کر تھوکیں گے تو کیا آپ کا تھوکنا چاند تک پہنچے گا؟ اب بتائیے مجھے، کیا آپ کا تھوکنا چاند تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ یہ جو تھوکنا ہے یہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈالے گا۔ تو لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے سے پہلے ان کے تعلیمات کو دیکھیے آپ۔ میں صرف ہمارے لوگوں کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تعلیمات دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اسلام میں ہے، اگر قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہمارا ایمان ہے وہ۔ دیکھیے اب آپ کی سائنس غلط ثابت ہو سکتی، لیکن اسلام اور اللہ کی بتائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات پر لکھی گئی حدیث صبح قیامت تک کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھیں، اسلام ہر کسی کو دعوت دیتا ہے۔ یہودی شخص مسجد میں گھس کر آتا ہے تو دوسرے صحابی رسول رہ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو نکالیے باہر بول کے، جھٹکے سے بول کے نکالنے بولتے ہیں، لیکن کردار دیکھیے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں انہیں دعوت دیجیے، انہیں بٹھائیے، انہیں بٹھا کر ان کو جو ہے سو سمجھائیے، دین کے تعلیمات بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ تعلیمات جو ہے سو اسلام دیتا ہے، یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو آپ کو دیتے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے آپ کو، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر آپ جو ہے سو غیر ضروری، جب کہ آپ کو علم نہیں، آپ کو الف کی نالج نہیں، آپ جو ہے سو ٹھہر کے بول دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ خبردار آپ کے گندے سوچوں کو سیدھا کیجیے۔ آپ بھلے ہی آپ مسلمان نہ ہوں، آپ اخلاق دیکھیے، آپ کردار دیکھیے، آپ بات کرتے ہیں
آپ بات کرتے ہیں ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے؟ عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. وہی دیکھیے آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لانے کے بعد کیا حالات ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جو شخص کو 4 لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شخص میرے ساتھ میرے بازو جنت میں ہوگا. دیکھیے آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ. عورتوں کے حقوق، ماں کے پیروں کے نیچے جنت، یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ کی اس گندی سیاست کو نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ذاتی فائدوں کو جو ہے سو خیال کرتے ہوئے آپ اتنی بڑی شخصیت پر آپ جو ہے سو سوال کھڑا کرتے ہیں. اگر آپ ایمان کی حالت میں نہ بھی ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سوانح حیات پڑھیں گے، آپ ایمان پر نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. وہ شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان پر سوالات اٹھاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یہ غلطی بھی ہماری ہے، یہ غلطی بھی ہماری ہے. میں بول رہا ہوں یہ غلطی بھی ہماری ہے. وَالشَّرَائِعُ أُمَّتِي العلماء کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن کے تعلیمات ہیں. آپ میں بہترین لوگ بھی علماء ہیں، آپ میں بدترین لوگ بھی علماء ہیں. یہ آپ کی چند سیاسی مفاد کے لیے آپ جیسے شخصیت جن کے پاس آ کر ہم لوگ ہمارا ایمان مضبوط کرنا، یہ 2 ٹکے کے سیاست دانوں کے پاس آپ جا کر آپ کا ایمان بیچ دیتے ہیں، صرف تصویروں کے لیے، آپ کے چھوٹے کاموں کے لیے بیچ دیتے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ غلط تعلیمات دے کون رہا ہے یہ اسلام کے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی. ہر چیز میں جو ہے سو آپ جو ہے سو جا کر سیاست دانوں کو پکڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں. کیا آپ کو اسلام کی طاقت کا اندازہ نہیں؟ ہاں، کیا آپ کو آپ کے آباء و اجداد پر بھروسہ نہیں؟ کیا ان لوگوں نے آپ کو کام کرنے کا طریقہ نے بتایا ہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن یہ آپ کی گندی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو بار بار جو ہے سو ان دنیاوی سیاست دانوں کے پیچھے جو ہے سو جا کر ٹھہرنے پر مجبور کر رہی ہے. آپ وہ دور بھی دیکھیے، آپ اسلام کا وہ دور بھی دیکھیے. آپ ہر مسئلہ، آپ کا ہر مسئلہ، ہر دنیا کے ہر شخص کا ہر مسئلہ جو ہے سو ایک عالم بیٹھ کر، ایک مفتی بیٹھ کر، ایک جو ہے سو قاضی صاحب بیٹھ کر مسئلہ حل کرتے تھے اس کا. آج دیکھیے آپ کے حالات کیا ہیں. آج دیکھیے آپ کے حالات کس طریقے کے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائیں میرے بھائی، آپ لوگ تمام جو ہے سو ان سیاست دانوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول جو طریقہ بتائے ہیں ہمیں، جو راستہ بتائے ہیں ہمیں، صراط المستقیم کا جو راستہ بنائے ہیں، اس پر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی بھلی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بھلی ہوگی. کیا ہوگا آپ کے پاس؟ کتنے لوگوں کے پاس آپ جا کر ہاتھ بھن لے کر ٹھہر کر ان کے نفس کو مطمئن کریں گے؟ ہم آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں، آج کا نوجوان آپ کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ آئیے، اتنے چمچوں کو آپ جو ہے سو گرم کرنے کے بدلے ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے. آپ ایک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا کام کیجیے. آپ شرم کی بات ہے، ہم لوگوں کو شرم کی بات ہے. ایسے کتنے تنظیمیں ہیں جو ہے نا نیک ارادوں سے آگے آتے ہیں، جو آج کا نوجوان چھوڑ دیتا ہے. یہ آپ لوگوں یہ جو نکل کر جمع ہو کر بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے تعلیمات دیکھیے. آپ نوجوان نمازوں میں کس طرح پائے جاتے ہیں. دیکھیے آپ نوجوان آج کے کس طرح اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں. دیکھیے آپ کتنے نوجوان جو ہے سو خیر کی کاموں کی طرف آ رہے ہیں اور کتنے نوجوان چبوتروں پر بیٹھ کر کاٹ رہے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، بہت تکلیف ہوتی ہے. مانتا ہوں کہ ایک دور میں بھی بیٹھ کے گزارا ہوں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، نہ ہماری دنیا بن رہی اس سے، نہ آخرت بن رہی. جب اتنا معلوم ہونے کے بعد میرے بھائیاں، میرے جو بھی ایمان کو بھائیاں ہیں، کلمہ کو بھائیاں ہیں، یہ لوگاں جو ہے سو دوسرا راستہ چنے تو ہمارے کو تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی. یہ تکلیف ہوتی اور یہ آپ کے کاموں کا انجام ہے کہ اس طریقے سے آپ پر تہمتیں، اس طریقے کے آپ پہ جو ہے سو انگلیاں اٹھائے جا رہی ہیں. خبل اس سے دل ہو جائے میرے بھائی. ان چمچوں کے پیچھے اپنی چمچاگری کرنے کے بدلے آئیں اور آ کر ایسے کئیوں ادارے ہیں اپنے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں ہیں کئیوں ادارے ہیں، اور اپنے قائدان کتنے کے قائدان ہیں، اپنے قاضیوں کو بڑا بنائیں، اپنے علماء کو بڑا بنائیں، اپنے محلے کے بڑوں کو بڑا بنائیں. آپ
وہ چیزیں وہ تمام چھوڑ کر یہ یقین مانو آپ سیاسی چیزیں اگر یہ چیزوں میں شامل ہو گئے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کس طریقے سے جو ہے سو دین کسی کے بھی مذہب کے دھجیاں اڑائے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اپنے دل کے ایک کونے سے شروع کیا جائے، دل کے اپنے کونے سے شروع کیا جائیں تاکہ اللہ اور اس سے راضی ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تعداد کہیں بھی نہیں دیکھی گئی میرے بھائی، اچھا یاد رکھو آپ، نہ تعداد کربلا میں دیکھی گئی، نہ اسلام کے ان تاریخی جنگوں میں تعداد دیکھی گئی، تعداد کہیں بھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ 4 ہیں 4 کافی ہیں، آپ 40 ہیں 40 کافی ہیں۔ دیکھیے آپ کربلا میں کتنے تھے، دیکھیے آپ خالد ابن ولید کے واقعے دیکھیے آپ، جنگ میں کتنے جنے تھے دیکھیے میرے بھائی، میں حالات آپ کو میں سناؤں۔ اس لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، اس لیے علماء بھی اس طریقے کے ہونا چاہیے، اپنے کردار کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہم کو سننے والے ہمیں سنیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس طریقے کے علماء ہمیں چاہیے، آج نہیں ملتے ہمیں اس طریقے کے علماء، نہیں اس طریقے کے علماء نہیں۔ اگر میرے الفاظ غلط ہے تو آپ مجھے معاف کریں، لیکن نہیں اس طریقے کے علماء آج موجود نہیں۔ اگر ہے تو قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی، اگر ہے تو تمہارے میں جو ہے سو یہ پچھڑاپن نہیں آتا تھا تمہارے میں، تمہارے کو تعلیم دیتے تھے علماء تمہارے کو تعلیم دیتے تھے، اچھی سے اچھی زندگی کی تعلیم دیتے تھے۔ بچیوں کی حالت کیا ہے آج ہمارے، کیا ہے بچیوں کی حالت، نکاحوں کی کیا حالت ہے، ہمارے کمائیوں کی کیا حالت ہے۔ اس لیے آپ کے علماء بہتر ہونا چاہیے۔ آپ کے اگر علماء بہتر ہیں تو آپ کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں گے۔ وہ چنیے، آپ غلط کام کرتا ہے تو آپ کو چھوٹے بڑے فرق نہیں، جیسا آپ جو ہے تاکید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی نظر میں علماء غلط کر رہے ہیں تو جا کر ان کو روکیے آپ۔ ظلم کرنے والے سے ظلم سہنے والا بڑا گناہ گار ہوتا ہے، تو آپ روکیے، ایسے واقعات کو روکیے آپ۔ یہ کیا لینا دینا ہے بھائی ہمارے کو سیاست دانوں سے؟ بس نہیں، اتنی بے عزتی کی زندگی بس نہیں۔ یہ سیاست دان ہی ہیں جو دین کا آپ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس سے زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بغیر اس کے دیر ہو جائے کہ آپ لوگ آئیے، اس سے پہلے کہ آپ کے آنکھ بند ہوں، آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو، آئیں جو تعلیم اسلام دیا ہے ان تعلیم پر اپنی زندگی کاٹیں، صراط المستقیم پر زندگی کاٹیں۔ وقت پہ کافی ہے خطرہ بھی خوش انجام کا، جب جل گیا کھیت برسا نہیں تو کس کام کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا زندگی کا کھیت جل جائے، آپ کا وجود ختم ہو جائے، آئیے آپ آ کر جڑیے، آپ جڑ کر اچھے سے اچھے کام کریے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بھری ہو۔ اور خبردار، یہ جو دین پر بات ہو رہی ہے، ہر ٹھہر کر جو ہے تو جس کو استنجے کی کا اندازہ نہیں، وہ ٹھہر کر دین کے مسئلے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ تمام لوگوں کو، ہم لوگوں کو جو ہے سو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ وقت آپ لوگوں کا میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جو آئے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بیرسٹر تھے، بہت بڑے وکیل تھے، ان کی ٹکر کا کوئی وکیل اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے، محمد رشید کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کہنے لگے، عبدالرشید آپ کو صرف اتنا کہنا ہے کہ جس وقت میں چاقو پھینک رہا تھا، نشانہ اسے مار رہا تھا، تب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، بلکہ محبت میں پاگل ہو چکا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ صرف اتنا کہنا ہے، تم صرف اتنا کہہ دو، باقی کا کام ہم سنبھال لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ تو عبدالرشید جس کا ایمان لبریز تھا، میرے عزیز بزرگوں دوستوں، کیسا ایمان تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت کے مسلمانوں کا، اس نے صرف اتنا کہا، آپ بے شک بہت بڑے وکیل ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، آپ کی ٹکر کا کوئی وکیل نہیں ہے، مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیں، اس سوال کا جواب دیں۔ تو عبدالرشید نے بتایا، کل رات میں سویا ہوا تھا، جیسے میں سونے کے واسطے آنکھ میری بند ہوئی، میرا نصیب جاگ اٹھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے عبدالرشید جلد آنا،
ہم تیرا جنت میں انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اے قائد اعظم، اے محمد علی جناح، آپ فرمائیں کیا ایسی زندگی بہتر ہے یا ایسی موت بہتر ہے؟ تو محمد علی جناح کے الفاظ بھی کیسے الفاظ سے، انہوں نے کہا اے عبدالرشید، تیری زندگی پر تیری موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں، تیری موت سے بہتر زندگی بھی نہیں ہو سکتی، زندگی نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں تیری موت پر قربان ہیں۔ تو ایسی اب مجھے بتائیں کہ کیا میں زندگی کو چنوں یا موت کو چنوں؟ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے عبدالرشید، تیری موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں، چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو پھانسی ہو گئی۔ تو میرے عزیز بزرگ دوستوں، یہ ایمان ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا۔ تو عزیز بزرگ دوستوں، صرف نوجوان بچوں، آپ سے ایک ہی درد مندانہ اپیل ہے کہ جب کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی جلسہ منعقد ہو یا کوئی بھی جلسہ یا کوئی بھی کانفرنسز منعقد کیے جائیں تو درد مندانہ اپیل ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیں۔ اور اس سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس بات سے بھی دیا جاتا ہے جس کا ارشاد ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی زندہ کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہی واحد راستہ ہے جس راستے سے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اور اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت بھارت کے حالات پر رحم فرمائے، مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، فضل خاص فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے محمد یعقوب حافظ صاحب کا کہ وہ اپنے الفاظوں کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے تھے۔ اور جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دینی جلسے، کانفرنسز جو بھی ہوتے ہیں، ان تمام میں جو ہے سو آپ لوگوں کو بلا سوچے سمجھے شرکت حصہ لینا چاہیے، کام کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے تاکہ اپنا ایمان مضبوط کر سکیں۔ اور بلا تاخیر میں جو ہے سو اب اس ناچیز کو موقع ملا ہے بولنے کا۔ ویسے تو میں بڑا عالم نہیں ہوں، مقرر ہوں، بس انجمن کا ایک ممبر ہوں۔ تو جو کوئی بھی آج نئے ممبرس آئے ہیں اور جس تک بھی ہمارا یہ جو ہماری بات پہنچ رہی ہے، ان کو تھوڑے بہت انجمن کے تعلق سے میں آپ کو ہمارا مقصد سمجھاؤں گا، اس کے بعد کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد بولوں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا اور جلد سے کانفرنس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انجمن خیر اس بنیاد پہ بنایا گیا کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہے، ان لوگوں کی خدمت کر سکے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایسے ضرورت مند جو ہماری ماحول ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ان تمام کے ہم ہی ہیں ذمہ دار، کیونکہ اسلام کے تعلیمات ہمیں یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام کے پڑوس کا خیال کرنا چاہیے، اپنے محلوں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے گاؤں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ تمام تعلیمات ہمیں جو ہے سو اسلام کے ذریعے ملے ہیں، اور ہمارے رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایسے ہی چند مقصد انجمن خیر کے میں آپ کو سناتا چلوں، جیسے کہ ہمارے پانی پلانے کا مقصد ہے، اور ہر بار بہت چھوٹی کوشش رہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے، اور بہت چھوٹی سے چھوٹی کوشش رہی ہے کہ بلڈ ڈونیشنز کریں، اور بہت چھوٹی کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کیمپس منعقد کریں، فری میڈیکل کیمپ، جو کہ اسکول میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو ہر بار یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام، ہمارے جو ارادے ہیں، انجمن جو سوچ رکھتا ہے وہ سوچ آپ کو معلوم ہو، اس لیے کہ ہر بار انجمن کا مقصد آپ کو سنانا پڑتا ہے ہمیں۔ اور میں بلا تاخیر یہ جو کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، اس کانفرنس کے تعلق سے اور جو حالات ہیں، ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند میری طرف سے ایک دو واقعات آپ کو سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ، ایک بار درود پاک پڑھ لیں آپ۔
اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے اور لوگ جو سو کثیر تعداد میں ایمان لا رہے ہوتے ہیں، تب شہر کے باہر ایک بڑھیا اپنا دستر اٹھائے ہوئے شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور وہ گڑیا کا سامان اتنا ہوتا ہے کہ وہ گڑیا اپنے ساتھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو بڑھیا کی نظر پڑتی ہے، تو بڑھیا بولتی ہے کہ اے نوجوان ادھر آ جا، تھوڑا مجھے مدد کر دے۔ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو وہ بڑھیا کو دیکھتے ہیں اور بڑھیا کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑھیا میں تیری مدد کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو کہاں کا خیال رکھتے ہو بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا سے پوچھتے ہیں۔ تو بڑھیا یہ کہتی ہے کہ سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، تو وہ سب کے ہمارے ایمان جو ہے سو ایمان بدلا دے رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں پوری زندگی ان بتوں کو پوجتی ہوئی کاٹی ہوں، تو میرے آخری وقت کہیں وہ جادوگر کا سامنا نہ ہو جائے اور میں میرا یہ جو قدیم ایمان ہے، میرا جو بت پرستی کا ایمان ہے، میں وہ نہ چھوڑ دوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شہر چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بڑھیا کے ساتھ چلتے ہیں، تو کسی دوسرے شہر دوسرے گاؤں کو جو ہے سو جہاں پہنچنا تھا بڑھیا کو، وہاں پہنچ کر جو ہے سو اپنا دستر رکھتے ہیں، رکھ کر بولتے ہیں، بڑھیا تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اے بیٹے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مکے کو چھوڑ کر آنا پڑا ہے مجھے، اور مجھے یہاں لوگ پوچھیں گے تو میں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایک جادوگر آیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ بولنا پڑے گا۔ تو مجھے تمہارا نام بتاتے جاؤ تاکہ میں ایسی جگہ ایسے شہر میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو ایسی خدمت جو ہے سو کرتا ہے، ایسے اخلاق سے جو ہے سو ایک نوجوان رہتا ہے، میں تاکہ تمہاری بات کر سکوں ان لوگوں میں، تاکہ لوگ پھر سے میرے اس کی تعریف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑھیا جسے تو جادوگر کہتی ہے وہ جادوگر محمد میں ہی ہوں بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں، تو بڑھیا اپنے آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، لیکن جس جادوگر کو میں جانتی ہوں، جس جادوگر کے بارے میں میں سنی ہوں، ویسے تو اخلاق میں یہ جادوگر کے نہیں سنی تھی، لیکن آپ کا جادو مجھ پہ بھی چڑھ گیا، تو لہٰذا میں بھی جو ہے سو کلمہ گو ہونا چاہ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت لانا چاہ رہی ہوں، اسلام کی دعوت قبول کرنا چاہ رہی ہوں بول کر وہ بڑھیا جو ہے سو ایمان کی دعوت سرکار دیتے ہیں، تو ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتلاً ارادے سے جو ہے سو گھر سے نکلتے ہیں، اور جو ہی پہنچنا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے زبان اقدس سے خود جو ہے سو کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کن کن واقعات کو میں آپ کو سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود میں ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بیان کر نہیں سکتا، جن کے نام میں ہی وہ تاثیر ہے اور جن کی شخصیت میں ہی وہ تاثیر ہے، اس شخصیت کے بارے میں آپ اور ہم کیا بیان کریں؟ ہاں، جس کو چہرہ دیکھتے ہی جو ہے سو لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے، جس کو لوگ قتلاً ارادے سے نکل کر آ کر ایمان لا لیتے تھے، جن کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے سو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ویسے شخص کے بارے میں ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ظالم زمانہ، یہ دشمن زمانہ ایسی گندی ذہنیت کو اپنے ذہنوں میں رکھتا ہے کہ ایسی شخصیت کے خلاف، ایسی شخصیت کی زندگی پر، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے کو آپ لوگ ایک بات بتائیے مجھے کہ چاند کی طرف ایک 10,000 آدمی بھی جو ہے سو چاند کی طرف منہ پلٹا کر تھوکیں گے تو کیا آپ کا تھوکنا چاند تک پہنچے گا؟ اب بتائیے مجھے، کیا آپ کا تھوکنا چاند تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ یہ جو تھوکنا ہے یہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈالے گا۔ تو لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے سے پہلے ان کے تعلیمات کو دیکھیے، آپ
میں صرف ہمارے لوگوں کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تعلیمات دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر اسلام میں ہے، اگر قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہمارا ایمان ہے وہ۔ دیکھیے اب آپ کی سائنس غلط ثابت ہو سکتی، لیکن اسلام اور اللہ کی بتائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئی حدیث صبح قیامت تک کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھیں، اسلام ہر کسی کو دعوت دیتا ہے۔ یہودی شخص مسجد میں گھس کر آتا ہے تو دوسرے صحابی رسول رہ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو نکالیے باہر بول کے، جھٹکے سے بول کے نکالنے بولتے ہیں، لیکن کردار دیکھیے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں دعوت دیجئے، انہیں بٹھائیے، انہیں بٹھا کر ان کو جو ہے سو سمجھائیے، دین کے تعلیمات بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ تعلیمات جو ہے سو اسلام دیتا ہے، یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو آپ کو دیتے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے آپ کو، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر آپ جو ہے سو غیر ضروری، جب کہ آپ کو علم نہیں، آپ کو الف کی نالج نہیں، آپ جو ہے سو ٹھہر کے بول دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ خبردار آپ کے گندے سوچوں کو سیدھا کیجیے۔ آپ بھلے ہی آپ مسلمان نہ ہوں، آپ اخلاق دیکھیے، آپ کردار دیکھیے، آپ بات کرتے ہیں ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے؟ عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ وہی دیکھیے آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لانے کے بعد کیا حالات ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جو شخص کو 4 لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شخص میرے ساتھ میرے بازو جنت میں ہوگا۔ دیکھیے آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ عورتوں کے حقوق، ماں کے پیروں کے نیچے جنت، یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کی اس گندی سیاست کو نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ذاتی فائدوں کو جو ہے سو خیال کرتے ہوئے، آپ اتنی بڑی شخصیت پر آپ جو ہے سو سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کی حالت میں نہ بھی ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سوانح حیات پڑھیں گے، آپ ایمان پر نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان پر سوالات اٹھاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ غلطی بھی ہماری ہے، میں بول رہا ہوں یہ غلطی بھی ہماری ہے۔ وَالشَّرَائِعُ أُمَّتِي العلماء، کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن کے تعلیمات ہیں۔ آپ میں بہترین لوگ بھی علماء ہیں، آپ میں بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ آپ جیسے شخصیت جن کے پاس آ کر ہم لوگ ہمارا ایمان مضبوط کرنا، یہ 2 ٹکے کے سیاست دانوں کے پاس آپ جا کر آپ کا ایمان بیچ دیتے ہیں، صرف تصویروں کے لیے، آپ کے چھوٹے کاموں کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ غلط تعلیمات دے کون رہا ہے یہ اسلام کے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی۔ ہر چیز میں جو ہے سو آپ جو ہے سو جا کر سیاست دانوں کو پکڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ کیا آپ کو اسلام کی طاقت کا اندازہ نہیں؟ ہاں، کیا آپ کو آپ کے آباء و اجداد پر بھروسہ نہیں؟ کیا ان لوگوں نے آپ کو کام کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن یہ آپ کی گندی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو بار بار جو ہے سو ان دنیاوی سیاست دانوں کے پیچھے جو ہے سو جا کر ٹھہرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ وہ دور بھی دیکھیے، آپ اسلام کا وہ دور بھی دیکھیے، آپ آپ کا ہر مسئلہ، ہر دنیا کے ہر شخص کا ہر مسئلہ جو ہے سو ایک عالم بیٹھ کر، ایک مفتی بیٹھ کر، ایک جو ہے سو قاضی صاحب بیٹھ کر مسئلہ حل کرتے تھے اس کا۔ آج دیکھیے آپ کے حالات کیا ہیں، آج دیکھیے آپ کے حالات کس طریقے کے ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائیں میرے بھائی، آپ لوگ تمام جو ہے سو ان سیاست دانوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول جو طریقہ بتائے ہیں ہمیں، جو راستہ بتائے ہیں ہمیں، صراط المستقیم کا جو راستہ بنائے ہیں، اس پر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی بھلی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بھلی ہوگی۔ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ کتنے لوگوں کے پاس آپ جا کر ہاتھ بھن لے کر ٹھہر کر ان کے نفس کو مطمئن کریں گے؟ ہم آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں، آج کا نوجوان آپ کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ آئیے، اتنے چمچوں کو آپ جو ہے سو گرم کرنے کے بدلے ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے، آپ ایک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا کام کیجیے۔ آپ
شرم کی بات ہے، ہم لوگوں کو شرم کی بات ہے۔ ایسے کتنے تنظیمیں ہیں جو ہے نا نیک ارادوں سے آگے آتے ہیں، جو آج کا نوجوان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ لوگ یہ جو نکل کر جمع ہو کر بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے تعلیمات دیکھیے، آپ نوجوان نمازوں میں کس طرح پا جاتے ہیں، دیکھیے آپ نوجوان آج کے کس طرح اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، دیکھیے آپ کتنے نوجوان جو ہے سو خیر کی کاموں کی طرف آ رہے ہیں اور کتنے نوجوان چبوتروں پر بیٹھ کر کاٹ رہے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مانتا ہوں کہ ایک دور میں بھی بیٹھ کے گزارا ہوں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، نہ ہماری دنیا بن رہی اس سے، نہ آخرت بن رہی، جب اتنا معلوم ہونے کے بعد میرے بھائیاں، میرے جو بھی ایمان کو بھائیاں ہیں، کلمہ کو بھائیاں ہیں، یہ لوگاں جو ہے سو دوسرا راستہ چنے تو ہمارے کو تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی، یہ تکلیف ہوتی۔ اور یہ آپ کے کاموں کا انجام ہے کہ اس طریقے سے آپ پر تہمتیں، اس طریقے کے آپ پہ جو ہے سو انگلیاں اٹھائے جا رہی ہیں۔ خبل اس سے دیل ہو جائے میرے بھائی، ان چمچوں کے پیچھے اپنی چمچاگری کرنے کے بدلے آئیں اور آ کر ایسے کئیوں ادارے ہیں اپنے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں ہیں کئیوں ادارے ہیں، اور اپنے قائداں کتے کی قائداں ہیں، اپنے قاضیوں کو بڑا بنائیں، اپنے علماء کو بڑا بنائیں، اپنے محلے کے بڑوں کو بڑا بنائیں۔ آپ وہ چیزاں وہ تمام چھوڑ کر یہ یقین مانو آپ سیاسی چیزاں اگر یہ چیزوں میں شامل ہو گئے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کس طریقے سے جو ہے سو دین کسی کے بھی مذہب کے دھجیاں اڑائے جاتے ہیں، کسی کے بھی مذہب کے دھجیاں اڑائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اپنے دل کے ایک کونے سے شروع کیا جائے، دل کے اپنے کونے سے شروع کیا جائیں، تاکہ اللہ اور اس سے راضی ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تعداد کہیں بھی نہیں دیکھے گئی میرے بھائی، اچھا یاد رکھو آپ، نہ تعداد کربلا میں دیکھی گئی، نہ اسلام کے ان تاریخی جنگوں میں تعداد دیکھی گئی، تعداد کہیں بھی نہیں دیکھے گئے۔ آپ 4 ہیں، 4 کافی ہیں، آپ 40 ہیں، 40 کافی ہیں۔ دیکھیے آپ کربلا میں کتنے تھے، دیکھیے آپ خالد ابن ولید کے واقعے دیکھیے، آپ جنگ میں کتنے جنے تھے، دیکھیے میرے بھائی، میں حالات آپ کو میں سناؤں۔ اس لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، اس لیے علماء بھی اس طریقے کے ہونا چاہیے، اپنے کردار کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہم کو سننے والے، ہمارے کو سننے والے ہمیں سنیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس طریقے کے علماء ہمیں چاہیے، آج نہیں ملتے ہمیں اس طریقے کے علماء، نہیں اس طریقے کے علماء نہیں۔ اگر میرے الفاظ غلط ہے تو آپ مجھے معاف کریں، لیکن نہیں اس طریقے کے علماء آج موجود نہیں۔ اگر ہے تو قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی، اگر ہے تو تمہارے میں جو ہے سو یہ پچھڑا پن نہیں آتا تھا تمہارے میں، تمہارے کو تعلیم دیتے تھے علماء تمہارے کو تعلیم دیتے تھے، اچھی سے اچھی زندگی کی تعلیم دیتے تھے۔ بچیوں کی حالت کیا ہے آج ہمارے، کیا ہے بچیوں کی حالت، نکاحوں کی کیا حالت ہے، ہمارے کمائیوں کی کیا حالت ہے۔ اس لیے آپ کے علماء بہتر ہونا چاہیے۔ آپ کے اگر علماء بہتر ہیں تو آپ کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں گے۔ وہ چنیے، آپ غلط کام کرتا ہے تو آپ کو چھوٹے بڑے فرق نہیں جیسا آپ جو ہے تاکید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی نظر میں علماء غلط کر رہے ہیں تو جا کر ان کو روکیے آپ۔ ظلم کرنے والے سے ظلم سہنے والا بڑا گناہ گار ہوتا ہے، تو آپ روکیے، ایسے واقعات کو روکیے۔ آپ یہ کیا لینا دینا ہے بھائی ہمارے کو سیاست دانوں سے، بس نہیں، اتنی بے عزتی کی زندگی بس نہیں۔ یہ سیاست دان ہی ہیں جو دین کا آپ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس سے زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بغیر اس کے دیر ہو جائے کہ آپ لوگ آئیے، اس سے پہلے کہ آپ کے آنکھ بند ہوں، آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو، آئیں، جو تعلیم اسلام دیا ہے ان تعلیم پر اپنی زندگی کاٹیں، صراط المستقیم پر زندگی کاٹیں۔ وقت پہ کافی ہے خطرہ بھی خوش انجام کا، جب جل گیا کھیت برسا نہیں تو کس کام کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا زندگی کا کھیت جل جائے، آپ کا وجود ختم ہو جائے، آئیے آپ آ کر جڑیے، آپ جڑ کر اچھے سے اچھے کام کریے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بھری ہو۔ اور خبردار خبردار خبردار، یہ جو دین پر بات ہو رہی ہے، ہر ٹھہر کر جو ہے تو جس کو استنجے کا اندازہ نہیں، وہ ٹھہر کر دین کے مسئلے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ تمام لوگوں کو، ہم لوگوں کو جو ہے سو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ وقت آپ لوگوں کا میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جو آئے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔